السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 193 آیت تک ہم لوگ قرآن کا ترجمہ سورہ بقرہ کا پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ 193 آیت سے 196 تک قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ آپ کو لاسٹ کلاس میں اور اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ 4 مہینے ہیں جو قابل احترام ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کا احترام اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کیا کرتے تھے اور جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا نا، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے اگلے سال روانہ ہوئے تو یہ خدشہ صحابہ اکرام کو ظاہر ہوا اور یہ لگا کہ اگر کفار مکہ ظلم کرنے لگے، اس مہینے کا احترام نہ کریں، ان مہینوں کا احترام نہ کریں، ہے نا، کیونکہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، لڑنا جھگڑنا منع ہے، لیکن اگر کفار مکہ لڑنے جھگڑنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہنا، نظر انداز کرنا ہے، لیکن ظالم سر پر سوار ہو جائے، ظالم ظلم کرے اور لڑنے پر اتارو ہو جائے، اللہ کی عبادت سے روکے، تو پھر ظلم کے دفع کے لیے، ٹھیک ہے، ان مہینوں میں بھی ظلم کو دفع کیا جا سکتا ہے اور ظالم سے ظلم کو روکنے کے لیے لڑا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ بالکل کھلا ہوا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو شخص زیادتی کرے تم پر، کوئی زیادتی آپ پر کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی آپ سے دشمنی رکھ رہا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کیسی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو اگر آپ ظالم کو نہیں روکو گے تو اس کا ظلم بڑھے گا، تو جس نے آپ پر جتنی زیادتی کی ہے، جتنا ظلم کیا ہے، اتنی ہی زیادتی آپ اس پر کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاں بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جہاد میں ہو، چاہے وہ جیسے کہ جو بھی ضرورت کے جگہ ہیں خرچ کرنے کی، جہاں مدرسہ بنانے کی ضرورت ہے، جہاں کالج بنانے کی ضرورت ہے، جہاں سواریاں خریدنے کی ضرورت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی دین کی سربلندی کے لیے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں کنجوسی مت کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہی ہے، ظاہر ہے جہاں خرچ کرنا ہے تم وہاں خرچ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تو ظالموں کو موقع ملے گا، دشمنوں کو موقع ملے گا، اسی لیے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، چنانچہ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا کہ نہیں، آپ نہیں عمرہ کر سکتے۔ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں میں ایسی صورت کا حل یہ بتایا گیا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے ہم لوگ ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آگے والے جملے میں فرمایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی، جس عمرے کے لیے حضور نکلے تھے اور کفار مکہ نے روک دیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ راستے میں، کوئی مجبوری پیش آ جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ مڈاؤ اپنے سروں کو، یہاں تک کہ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ قربانی کرو اور اس کے بعد اپنے بالوں کو کاٹ لو، سر منڈوا لو۔ ٹھیک ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو، سر نہیں مڈا سکتے تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، تو پھر ایسے ایسے کر لو۔ تو احرام کی حالت میں سر مڈانا جائز نہیں ہے، جب عمرے کے لیے ہم احرام باندھ لیں تو سر مڈانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری ہو یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر مڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے جب عمرے کا احرام باندھ لیا، جب ہم نے احرام باندھ لیا تو جب تک ہم قربانی نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہم اپنے بالوں کو نہیں مڈا سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کوئی بیمار ہو، کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور مجبوری میں بال مڈانا پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کیا جائے، یا 1 بکری قربان کی جائے۔ فمن کانا، تو جو شخص تم میں مریض ہو، او به یضم من رأسی، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ دے روزے سے، یعنی 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دیا جائے، او نسک، یا قربانی کے ذریعے فدیہ دے، قربانی 1 بکری یا 1 بکرا قربان کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص
حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے. فمن تمتع، تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ. فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، ہے نا. ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب گھر واپس آ جاؤ تم. ٹھیک ہے. تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ جو حکم ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ شدید العقاب، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. دیکھیے اوپر اس صورت میں قربانی کا حکم بیان ہوا تھا جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے حضور کو کفار مکہ نے روک دیا تھا. اب ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے حج کی 3 صورتیں ہوتی ہیں نا، قران یا تمتع یا افراد. ٹھیک ہے. تو البتہ اگر کوئی شخص قران یا تمتع کے باوجود قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے بدلے کیا کرے گا؟ 10 روزے رکھے گا، جن میں سے 3 روزے عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے ہو جانے چاہیے، اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنا ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے دیکھیے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن ہو جائے، پھر جب تمہیں امن ہو جائے، امن حاصل کر لو یا تمہیں امن ہو جائے. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پیچھے جو صورتیں بیان ہوئی وہ کب ہوئی تھی؟ جب دشمن روک دے یا کسی مجبوری کی وجہ سے تم حج اور عمرہ کر ہی نہ پاؤ. فمن تمتع، جو شخص فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ. فمستیسر من الہدی، تو وہ قربانی کرے جو میسر ہو اللہ کے حضور میں. ٹھیک ہے. تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. فمن لم یجد، اور وہ شخص جو قربانی نہ کر سکتا ہو، اس کی اتنی حیثیت نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ فصیام 3 ایام، تو وہ 3 روزے رکھے گا، فی الحج، حج میں، و7، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم گھر واپس آ جاؤ. تلک عشرۃ کاملہ، اور یہ سارے کے سارے روزے کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. دیکھیں یہ جو جتنے بھی احکام ہیں، یہ یعنی تمتع یا قران کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آتے ہیں، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا، انڈیا کے لوگ، اور جو لوگ حدود حرم میں ہیں، ہے نا، یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں، وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قران نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ذالک لمن لم یکن، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے، لم یکن اہلو، جن کے گھر والے حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور اچھے طریقے سے جان لو. ان اللہ شدید العقاب، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. یہ حج کے مسائل ہیں، تھوڑا سا کھوپڑی میں دیر سے آئیں گے، پہلی بار میں تو نہیں آئیں گے. آپ بس ترجمہ پڑھ لیں، نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، جب آپ حج اور عمرہ کرنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو پھر یہ مسئلے آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.